لیتے ہیں جو کتاب اللہ دے رہی ہے، اسی ترتیب کو اٹھا لیں۔ ہر گھر کے اندر پریشانی ہے کہ یہاں کچھ شیطان رہتے ہیں، ہر محلے میں ایک پرابلم ہے، ہر گلی میں مسئلہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں من الجنت والناس جنہیں ہر وقت شرارت، پریشانی، لوگوں کی مشکلیں ان کے لیے پیدا کرنا، مسائل پیدا کرنا، انہیں الجھنوں کی نظر کرنا، یہ چیزیں ہر جگہ ہیں۔ یہ اولاد میں بھی نظر آتی ہیں، یہ رشتہ داروں میں بھی دکھتی ہیں، یہ اپنے ہمسایوں میں بھی ہیں، یہ انسان کی گھریلو اور باہر کی زندگی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو تیرے میرے رب نے کہا ہے قرآن بعد میں پڑھنا، جب بھی قرآن پڑھنے لگے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پہلا کام یہ کر، تمہیں جب جب کوئی ستائے گھبرانا نہیں، تو لاوارث نہیں، تیرا وارث ہے، اللہ سب سے بڑا وارث ہے۔ بھائیو، جس بیٹی کے پیچھے وارث ہوتے ہیں نا، اسے بڑے مان تران ہوتے ہیں۔ کوئی ستائے تو کہہ دیتی ہے میرے بھائی زندہ ہیں، میرا باپ زندہ ہے، میرے عزیز و اقارب زندہ ہیں، میں لاوارث نہیں ہوں۔ لوگوں، دنیا کے وارث شاید ساتھ دیں یا نہ دیں، وارث مار نہ کدی وارث کری وارثاں دا، رب بے وارث کر کر مار دائی، یہ حقیقت ہے۔ دنیا کے وارثوں کے مان وہ مزہ نہیں دیتے، جو اللہ کے اوپر تعلق کا مان ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، وہ سنبھال لے گا، وہ مجھے بچا لے گا، اس کا سایہ عاطفت موجود ہے، اس کی چھتری، اس کی نگرانی، میں اس کی پناہ میں چلا جاؤں گا۔ کون ہے جو مجھے چھیڑے؟ پڑھیے اعوذ باللہ کو اور اپنے دکھوں کا علاج کیجیے۔ آج جتنی پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں کہ میرے دشمن بڑے ہیں، میرے دشمن بڑے ہیں، میرے مارنے والے بہت ہیں، میری زندگی، میرے جان، میری خوشیوں کے دشمن، میری عزت کے دشمن، میرے مال کے دشمن، میری زمین اور میری پراپرٹی کو مجھ سے ہتھیانے والے میرے بڑے بڑے دشمن۔ بھائیو، موت سب کو آنی ہے، لیکن یقین کے ساتھ کچھ نہ کر، صرف اتنا پڑھا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ۔ اللہ تیری چھتری، تیری چھت، تیری حفاظت، تیرا آسمان، تیری نگرانی، تیری محافظت، واللہ خیر حافظا۔ دنیا میں بڑے بڑے نگران اور محافظ ہوں گے، لیکن تیرے رب جیسا کوئی حافظ اور نگران کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات ذرا سوچ میں لائیے۔ اچھا، یہ جملہ صرف میری ذات کے لیے نہیں ہے، ایک آدمی اپنی تصحیح کرے تو بات نہیں بنتی، ہر فرد، ہر شخص اعوذ باللہ کی طاقت کو اور اس تعوذ کی قوت کو اگر سمجھتا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح میں صحیح حدیث ہے۔ آپ اپنے صحابی سے کہتے ہیں اولا ادلک، میرے دوست، میرے صحابی، میرے ساتھی، میرے اوپر ایمان لانے والے، کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسی دلیل نہ دوں اور تیری رہنمائی ایسی بات پہ نہ کروں کہ تو دنیا کی پریشانیوں میں مستغرق نظر آتا ہے اور تیری اپروچ جو ہے وہ رب کے عرش کے خزانوں تک ہو جائے، رب کے عرش کے خزانوں تک۔ حضرات، کتنی مہمیں نکلتی ہیں، اگر بتا دیا جائے کہ سمندر میں تیل ہے، فلاں علاقے میں گیس ہے، فلاں جگہ سونا ہے، فلاں کے گھر کے اندر جو ہے وہ سونے کے سکوں کی دیگ ہے، فلاں جگہ پر یہ نعمت موجود ہے، لوگ تو بہت دور تک نکل جاتے ہیں۔ مشن، گروپس، مجموعے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق پیدا کیا، میرے صحابی، میں آپ کو رب کے عرش کے خزانوں پہ رہنمائی نہ کر دوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ کیا فرمایا؟ کہا بس یہ کہا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات، ہم نے تو شیطان کو بھگانے کے لیے رکھا ہے، مگر یہ رحمتوں کا اور نعمتوں کا خزانہ اللہ کے عرش کے خزانے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے؟ محبوب نے عقیدہ دیا ہے، قرآن کی ترجمانی ہے، ساری کائنات کی قوتیں مل جائیں، ساری کائنات ذہن بنا لے، میں نے حالات بدل دینے ہیں،
فرعون اور اس کی پوری ٹیم نے سوچا تھا کہ جو قبطی لوگ ہیں، جو ہمیں نہیں مانتے، جو ہمارے نظام کو چیلنج کرتے ہیں، جو انبیاء سے جڑ گئے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اس سے ماقبل بنی اسرائیل انبیاء کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تو ابھی پیدا نہیں ہوئے. کیا سوچا تھا؟ کہا ان کی نسل کشی کر دیں، نسل مار دیں، مرد ان کے ختم کر دیے جائیں، بچے ان کے نئی نسل بالکل ذبح کر دی جائے، بڑے مر جائیں گے. ان کی عورتوں کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں، ان سے اپنی نسلیں پیدا کریں، ان کا بچے گا ہی کچھ نہیں، نسل ختم. یہاں کوئی ہمارا مخالف نہیں ہوگا. لا حول ولا قوت. ساری فرعونی طاقتیں، سارے فرعونی لشکر، ساری افواج، ساری سپاہ ایک ایک گھر میں بچہ یوں ڈھونڈتے تھے جیسے ہمارے پولیو والے ڈھونڈتے تھے، نشان لگا لگا کے کہ یہاں بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، مار دیا جائے. حضرات اشارہ کرنا چاہتا ہوں، واقعہ بہت لمبا ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. لوگ حولہ تحویل سے ہے، چینج کرنے سے، کہ ہم ان کی نسل بدل دیں گے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ رحمان نے یہ قصہ بیجا بیان نہیں کیا. جس سمندر میں لوگ ڈوبتے ہیں، اسی سمندر میں ایک صندوق میں اپنی ہی ماں کے ہاتھوں اسی بچے کو ڈلوا کے، اسی کے محلات میں پہنچا کے، اسی کے گھر میں پال پوس کے، اس کی ماں کا مشاہرہ مقرر کر کے، حضرات اسی کے دربار میں لا کر کے کھڑا کر کے اس کو چیلنج کروا کے حالات بدلے کہ نہیں. یہ ہے اللہ، یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی طاقت، یہ ہے رب پر یقین اور ایمان، یہ ہے رب کا قرآن، یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یقین رکھ، تجھے واقعات ایسے بے وجہ نہیں سنائے گئے، آیات ایسے نہیں اتاری گئیں، توکل ایسے نہیں سکھایا گیا. کیا تیرے دشمن فرعون سے بڑے ہیں؟ کیا تیرے دشمن حامان سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا تیرے دشمن اتنی بڑی قوت اور سپاہ رکھتے ہیں کہ وہ فرعونی فوجوں سے بڑی ہیں؟ کیا ان کے پاس سکے پیسے قارون سے بڑھ کر کے ہیں؟ نہیں. تو پھر یقین رکھ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. عقیدہ صافیہ لے، توحید کو اپنا، ایک رب کا بن کے رہ. سارے دشمن اپنے رب کو کہہ دے، اللہ جن دشمنوں کو میں جانتا ہوں ان کو بھی، جن کو نہیں جانتا ان کو بھی، جو مجھے نظر آتے ہیں ان سے بھی، جو نظر نہیں آتے اللہ ان سے بھی، مجھے تیری پناہ چاہیے. اور جو چیز رب کی سپرد کر دی جائے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، لوگوں جو چیز رب کے سپرد کر دی جائے وہ ضائع نہیں ہوا کرتی. صحیح البخاری میں واقعہ ہے، ایک شخص پریشان ہے، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. وہ ایک ساتھی سے اپنی مشکل پیش کرتا ہے. وہ اسے کہتا ہے میں تجھے جانتا نہیں ہوں. کہا لوٹا دوں گا. کہا گواہ کوئی نہیں ہے. وقت گزر گیا، ٹائم آ گیا. حضرات یہ دیکھنے میں سننے میں کس سا لگتا ہے؟ یقین کامل ہو تیرا رب، ہوائیں اس کے تابع، اور جسے ہم نیویگیشن کہتے ہیں، اطراف یا جہات کہتے ہیں، یا جن کو ہم راستے کہتے ہیں یا رستوں کی رہنمائی کہتے ہیں، جو بادلوں کا رخ پھیر کے یہاں سے وہاں لے جاتا ہے، وہ رب قادر ہے. وہ بندہ اسی جگہ پیسے لے کے پہنچا ہے. درمیان میں سمندر حائل ہے، کشتی کوئی نہیں مل رہی. وعدہ گواہ رب کو بنایا تھا. جب دیکھا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک پھٹی لے کے اس کے ساتھ کسی طرح پیکنگ کر کے اس پہ پیسے رکھ کے سمندر کی نظر کر دیے. اللہ تجھے گواہ بنایا تھا، راستے بند ہیں، مل کچھ نہیں رہا، آدمی انتظار میں ہوگا. اللہ اگر میں وعدے پہ نہیں پہنچ سکتا، مجھے تو شاید وہ کچھ نہ کہے، لیکن تیری ذات کو گواہ بنایا تھا. رب نے اس کو چلا کر کے اس جگہ پہ جہاں وہ آدمی منتظر تھا، اس کی اس رقم اور امانت کو وہاں پہنچایا. اگر یقین کامل ہے تو پھر اللہ کے اوپر اعتماد پورا رکھ،
یقین رکھ قرآن سے شفا مانگ، اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ کیسے دیتا ہے، یہ کلام اس کا ہے۔ تیرے دشمنوں کے سارے کیے ہوئے وار تیرا رب کیسے موڑتا ہے اور ان کی تدبیروں کو کیسے خاک میں ملا کے تیری تقدیروں کو غالب کرتا ہے، تجھے اور کچھ نہیں آتا۔ اعوذ باللہ پڑھا کر، اعوذ باللہ پڑھا کر۔ بندے تو اس کا بندہ ہے۔ اگر گھر میں کسی نے جانور رکھا ہو نا تو اس کا بھی خیال ہوتا ہے، کتا رکھا ہوا تو اس کا بھی خیال ہوتا ہے۔ تو اشرف المخلوقات ہے، تیرے لیے تو رب نے سب کچھ بنایا ہے، وہ تیرا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تو نسبت کو نہ توڑ، توحید سے منہ نہ موڑ، بس اتنا مان کہ میرا رب ہے، میرا رب ہے۔